اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اس آیت کے اندر پوری صورت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر مکمل توحید بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر تمام باطل معبودوں کی نفی موجود ہے۔ ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ یا اللہ ہم صرف تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور تجھی کو مدد کے لیے پکارتے رہیں گے۔ لیکن ہماری عملی زندگی اس وعدے سے بالکل خالی نظر آتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں اور ہماری عملی زندگی بالکل اس کے مترادف ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے رب العالمین کو چھوڑ کے ہم نے دوسرے لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو معبود بنا دیا جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے برعکس اپنی شریعت بنا رکھی ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کے برعکس اپنی کتاب لکھ چھوڑی ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے دور کر رہی ہیں۔ کہیں ہم ایسے لوگوں کو تو نہیں پکار رہے، نہ تو ہماری جو فریاد سن سکتے ہیں، نہ ہمیں جواب دے سکتے ہیں، نہ ہمارے اچھے اور برے پہ نفع اور نقصان پہ وہ کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا رکھا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں جو اس تمام کائنات کو بنانے والا ہے۔ اپنی زندگیوں کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو نافذ کرنے کا وقت ہے۔ اسی لیے اللہ کے لیے اس باتوں پہ غور کیجئے، اللہ کی ان آیات پہ غور کیجئے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ موڑ دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی نازل کردہ شریعت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ